ریاست مدینہ پیغمبر اسلام نے قائم کی. اب جب معاشرہ دوبارہ بگڑ گیا, 25 برس گزر گئے تھے پیغمبر اسلام کے بعد, جب جناب امیر کو حکومت ملی. اب جناب امیر نے تصور دیا, آج کل کہا جاتا ہے اس کو منشور, انگلش میں کہتے ہیں مینیفیسٹو. لوگ اپنے اپنے الیکشن لڑنے لگتے ہیں تو بتاتے ہیں. آج کل تو ویسے مینیفیسٹو سے کہا جاتا ہے, اسے عام اردو زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ, جس پہ کبھی عمل نہیں ہوتا. وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا بہت زیادہ سخت ہو گئے, سیاست پہ سب بول گئے, اور یہ جا بھی رہا ہے, ریکارڈنگ پہ پوری دنیا سن رہی ہے. بہرحال مجھے اب زیادہ پرواہ نہیں ہے, جو پہنچانا ہے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے پہنچا رہا ہوں. اب عراق کو میں نے کہا کہ میں نے تاریخ اسلام سے پہلے کا پیش کر دیا, اسلام کے بعد والا عراق سن لیجئے. اب کہتے یہ ہیں, مورخین نے یہ لکھا ہے کہ دوسری خلافت میں عراق فتح ہوا تھا. اب کوفے کے اندر کیونکہ انہوں نے قاضی اپوائنٹ کیے تھے, انہوں نے حکمران اپوائنٹ کیے تھے, تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں قاضی شرح ہو, ذہنوں میں ہے کہ قاضی شرح, بھئی قاضی شرح, یہ جو آج ہم پاکستان کے وزیر اعظم اکثر واقعہ سنا دیتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ اپنی خلیفہ وقت تھے اور کورٹ میں کیس ہار گئے ایک یہودی کے خلاف زرا کا. سن رکھا ہے نا آپ نے, وزیر اعظم بار بار سناتے رہتے ہیں, وہ ہر 2 دن کے بعد وہ واقعہ سنا دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا. وہ قاضی شرح کی عدالت تھی, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, وہ قاضی شرح کی عدالت تھی جس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دیا تھا. پھر مولا نے اس کو بعد میں اصلاح کیا. مولا نے کہا اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ تو نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو لوگ کہیں گے علی نے اس لیے ہٹا دیا کہ علی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. کہا ہٹاؤں گا نہیں, لیکن تجھے فیصلہ ہی کرنا نہیں آتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب مولا کے خلاف فیصلہ کیا تھا مولا نے نہیں روکا, مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سب کچھ توبیخ کی جائے گی. پھر جناب بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا, یہ وہی ہے کہ جس نے پھر بعد میں امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا. اب بات پہنچ گئی. تو یہ سارے کے سارے ان کے اپوائنٹڈ تھے. پھر وہاں قاضی بنے, گورنرز لگائے گئے. زیاد گورنر لگا, وہاں پہ شام فتح ہوا, وہاں پہ بنو امیہ کے اور لوگ گورنر بنا دیا. میں نام پتہ نہیں لیں, مناسب نہیں ہوتا کہ مطلب, تو میں آگے کے بڑھوں جو ہوتے اسے پہنچ گئی تاریخ. اب دیکھیں جناب امیر, یہ اب مولا کا دور آیا. مولا نے کیپٹل تبدیل کیا. جب کوفے آ گئے تو اب مولا نے وہاں پہ منشور دیا ہے مدینے میں اور کوفے کے اندر. اب وہ سن لیجیے, مولا نے فرمایا کہ پچھلے حکومتوں کے دوران امبیزلمنٹ ہوئی ہے, تاکہ الفاظ پہنچ جائے. لوگوں نے دھوکے کیے ہیں, حکومت سے کھایا. اور یاد رکھو اگر کسی نے بھی بیت المال سے کچھ بھی کھایا ہے تو میں واپس لوں گا. اب کہتے تو سب تھے, مولا نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور مولا نے ایک اور جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے تمہاری ماں کا مہر ادا کیا, حق مہر دے دیا, تو میں وہ بھی واپس لے لوں گا. اب آپ کے خیال میں برداشت ہو رہا تھا لوگوں سے؟ وہاں سے لوگ باہر نکلے, ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ جو علی نے کہا ہے تمہارے خیال میں کریں گے؟ یعنی یہ سیاسی تقریر ہے, ہوگا کچھ نہیں. دوسرے نے کہا نہیں یہ علی ہیں, ڈر یہ لگ رہا ہے یہ سب کچھ کریں گے. جب تک مولا کی تقریر تھی, میں نے تو پوری سنائی نہیں ہے, نہج بلاغہ پورا خطبہ ہے, جا کے دیکھیے گا مولا نے کس طرح سے جب خلافت کے بعد خطبہ دیا. اور آپ نے کہا کہ بھئی جب سب کے سب بیعت کے لیے آ گئے, مولا کے قدموں پہ باقاعدہ لوگوں کے پاؤں آ رہے تھے, پورا جم غفیر تھا, یادی بیعت لے لیجیے, بیعت لے. مولا نے کہا مسجد میں جاؤ. اور اس وقت کا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے آ کے جناب امیر سے کہا یا علی آپ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں, مولا خود اپنے جوتے کو سی رہے تھے. جوتا چمڑے کا ہوتا تھا, گائے کی کھال کا یا اونٹ کی کھال کا, تو وہ ادھر گیا تو مولا اس کو سی رہے تھے. اب مولا اب یہاں بیٹھے جوتا اپنا جو ہے وہ سی رہے ہیں, گانٹ رہے ہیں. وہاں پورا کے پورا مصر, پورا حجاز, یمن, عراق سب مسجد میں جمع ہو گیا, جگہ نہیں ہے, سب بیعت کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے اپنا وہی جوتا دکھایا, کہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, اپنے چچا کا نام لیا, بیٹے کا نہیں. پتہ نہیں لوگ آئے نہیں, کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. یہ انداز ہے جناب امیر کا, کہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ انہوں نے ایک مرتبہ جوتے کو دیکھا, پھر کہا کہ مولا معاف کر دیجئے, جوتا آپ کا اس لیے نہیں کہہ رہا, میں جسارت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ آپ کا جوتا ہے, لیکن مولا اتنا آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا ہے, بازار میں جائیں کوئی نہیں خریدے گا. اس کی ایک کوڑی کی بھی اس وقت قیمت نہیں ہے, بالکل کچھ قیمت نہیں ہے اس کی, ختم ہو چکا جوتا. مولا نے کہا کہ میری نگاہوں میں, میری نہیں میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں میں, پھر مولا فرماتے میرے بیٹوں کی نہیں میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں,
او شیعو دیکھو جناب امیر نے آپ سب کو اپنے بیٹوں کی صف میں کھڑا کر دیا. غور فرمایا آپ نے جناب امیر کی عظمت کو. کہا صرف میری نگاہوں میں نہیں، میرے تمام بیٹوں کی، میرے تمام شیعوں کی نگاہوں میں اس تمام دنیا کی حکمرانی کی قیمت اس جوتے کے برابر بھی نہیں، میرے اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے. فیضان گرامی یعنی دنیا طلب نہیں ہوں گے. یعنی ایک تو بہت سے علماء نے تو یہ کہا کہ مولا فرماتے ہیں میرے جوتے کے برابر نہیں. فیضان گرامی اپنے یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے کے برابر نہیں ہے، میرے اور میرے بیٹوں اور میرے شیعوں کی نگاہوں کے اندر. اگر مولا کی عظمتوں کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا، تو آپ نے جب بیعت لی ہے تو سب نے بیعت کر لی، چند افراد کے علاوہ.